بلوچستان حملے کی ذمہ داری بلوچ لبریشن آرمی نے قبول کی ہے۔ بلوچستان جو کہ ایریا کے حساب سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، جس کو لینڈ آف منرلز اور سونے کی چڑیا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جہاں پہ نیچرل ریسورسز بہت زیادہ ہیں، جس کے اندر سب سے پہلے نیچرل گیس، کول، کرومائٹ اور اس جیسے بہت سے نیچرل ریسورسز جو کہ یہاں پہ موجود ہیں۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ گزشتہ وقت میں یہاں پہ بہت زیادہ دہشت گردی رہی ہے، اور دہشت گردی کی یہاں پہ سب سے بڑی وجہ ان کی ایک اپنی جماعت ہے، ایک اپنی دہشت گردوں کا گروہ ہے اندر، جس کا نام ہے BLA بلوچستان لبرل آرمی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم پاکستان سے علیحدہ ہو کے ایک اپنا ملک بلوچستان بنانا چاہتے ہیں، جس کے اندر ہماری اپنی حکومت اور ہم خود اپنے طریقے سے وہاں پہ رہیں، جبکہ بلوچستان کی جو میجورٹی عوام ہے، مور دین 90% وہ ان کے ساتھ نہیں ہے، وہ پاکستان کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں۔ اب جو ان کی بات نہیں مانتا، ان کو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مختلف قسم کے سوسائڈل اٹیکس بھی کرواتے ہیں، ٹارگٹ کلنگ بھی کرتے ہیں، اس بندے کو جو بھی نامور شخصیات ہیں اس عوام کے اندر ان کو مروا دیا جاتا ہے۔ حال ہی میں اس جیسا ہی انہوں نے ایک واقعہ کیا جعفر ایکسپریس کا۔ جعفر ایکسپریس جو کہ پشاور سے کوئٹہ سے پشاور چلتی ہے، کوئٹہ جو کہ بلوچستان کا کیپٹل ہے۔ کوئٹہ سے پشاور کے لیے بھی نکلی تھی، 100 کلومیٹر آگے آئی بولان مچ کا ایریا، وہاں پہ انہوں نے سب سے پہلے بوم کے ساتھ ریلوے ٹریک کو تباہ کیا۔ ریلوے ٹریک کو تباہ کرنے کے بعد فائر اوپن کیا، اور خود انہوں نے ویڈیوز ریکارڈ کر کے سینڈ کی کہ اس طریقے کے ساتھ ہم نے ٹرین کو ہائی جیک کیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا ایک فلمی سین ہے، ہوا کے اندر ہیلی کاپٹر آ رہے ہیں، ہیلی کاپٹر سے پہلے یہ BLA کے جو دہشت گردہ وہاں سے نکلے ہیں فائر اوپن کر کے، اور جو اندر 500 افراد تھے ان کو ایک ایک کر کے باہر نکالا ہے، اور اسی فائرنگ کے ساتھ کچھ جو شروع پہ ہی مار دیے گئے تھے۔ لیکن اس کے اندر انہوں نے جو بلوچستان کے رہائشی تھے ان کو اسی وقت چھوڑ دیا، اور جو پاکستان ملٹری کے 5 سے 6 آفیسرز تھے ان کو ٹارگٹ کر کے اسی وقت ختم کر دیا، ان کو بالکل بھی ٹائم بھی نہیں دیا۔ اور باقی تمام لوگ جو 182 جن کی تعداد بتائی جاتی ہے، ایگزیکٹ انفارمیشن بھی پاکستانی میڈیا سے اتنی نہیں ملی، یہ انٹرنیشنل میڈیا سے ہی زیادہ پتہ چلی ہے۔ 182 لوگوں کو انہوں نے یرغمال بنا لیا، اور ساتھ میں انہوں نے بتا دیا کہ اگر کسی قسم کا آپ نے آپریشن کیا یا ہمارے خلاف کارروائی کی تو ان سب کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور کچھ جو تھے ان کے وہ اسٹیشن کے اوپر جو ریلوے ٹریک تھا اس کے پاس ہی موجود تھے، جہاں پہ کچھ وقت کے بعد پاکستان آرمی پہنچی، اور انہوں نے 60 لوگوں کو بازیاب پہلے ہی کروا لیا، اور 13 BLA کے لوگوں کو قتل کر دیا۔ کیونکہ یہ جو مچ کا ایریا ہے، یہ جو مین روڈ ہے جو کسی چیز کو، کسی روڈ کو اس کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے، اس سے 24 کلومیٹر دور ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ ڈائریکٹلی پہنچ پانا، فورسز کا بر وقت یہاں پہ پہنچنا وہ تھوڑا سا مشکل تھا، کیونکہ بلوچستان کے اندر ڈیولپمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہاں سے صرف نیچرل ریسورسز نکالے جاتے ہیں اور پورے پاکستان کو اس سے چلایا جاتا ہے، ڈیولپمنٹ وہاں پہ نہیں ہوتی، جو کہ بہت بڑی زیادتی ہے ان کے ساتھ۔ اگر اس ساری کارروائی کو دیکھا جائے تو جتنا ماڈرنائزیشن اس کے اندر یوز ہوئی ہے، جتنا ماڈرن ویپنز اور ہیلی کاپٹرز اور یہ سب چیزیں استعمال کی گئی ہیں، اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کو ایک بہت بڑے لیول پہ سپورٹ حاصل تھی۔ پاکستان آرمی کی طرف سے، ISPR کی طرف سے جو بیان جاری کیا گیا اس میں یہی بتایا گیا کہ ان کو را ایجنسی کی سپورٹ حاصل تھی۔ ایز یوزول کچھ بھی اگر انڈیا میں ایسا ہوتا ہے تو وہ پاکستان پہ الزام آتا ہے، پاکستان میں کچھ ہوتا ہے تو ان پہ الزام جاتا ہے۔ اور ان اٹیکس کی وجہ سے جو BLA کی طرف سے بھی کیے گئے، جو تحریک طالبان کی طرف سے بھی پاکستان کے اوپر کیے جاتے ہیں، ان سب اٹیکس کی وجہ سے جو گلوبل ٹیررزم انڈیکس 2025 کی نیو رپورٹ آئی ہے، جو کہ آپ اپنی سکرینز پہ دیکھ سکتے ہیں، اس میں پاکستان 2nd نمبر پہ جو ہے وہ ٹیررزم میں آ چکا ہے۔ یعنی ٹاپ 5 کے اندر آپ کو افغانستان نظر نہیں آئے گا، ٹاپ 5 کے اندر آپ کو باقی ہمارے جتنے بھی نیبر کنٹریز ہیں وہ نظر نہیں آئیں گے، عراق آپ کو نیچے جا کے نظر آئے گا، نہیں تو پاکستان جو ہے وہ 2nd نمبر پہ موجود ہے۔ اور اس رپورٹ کے مطابق ہر سال ایوریج 1000 لوگوں کی اموات ہوتی ہے پاکستان میں، اور CRSS کی رپورٹ کے مطابق 2024 کے اندر 2546 افراد جو ہے وہ دہشت گردی کی وجہ سے پاکستان میں مارے گئے، اور 2267 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے۔ اگر ان فگرز کو دیکھا جائے تو پچھلے گزشتہ سالوں سے ہر سال 45 سے 50% اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں آتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے۔ اب یہ BLA کی طرف آتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ جو ہے ابھی تک یہ دہشت گردی کے اندر ملوث ہیں۔ یہ آرمی ہے کیا؟ یہ جو چھوٹا سا گروپ ہے یہ کہاں سے ہے؟ اس چھوٹے سے گروپ کے اندر بہت سے اسٹوڈنٹس، گریجویشن یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بھی اس کے اندر شامل ہیں، کیونکہ اگر حال ہی میں دیکھا جائے تو ایک بلوچستان FC کیمپ کے اوپر سوسائڈل اٹیک ہوا تھا، جو کہ ایک لاء کی اسٹوڈنٹ تھی، ان کی طرف سے کیا گیا تھا، مہا بلوچ، جن کی تصویر آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں۔
وہ ان کے تھرو جو ہے وہ یہ سوسائڈل اٹیک کیا گیا تھا. اور اگر اس سے پیچھے تھوڑا سا جائیں تو چائنیز امبیسی کے اوپر بھی اٹیک ہوا تھا. وہ ایک میڈیسن کا اسٹوڈنٹ تھے شیری بلوچ, اس نے اس کے اوپر جا کے اٹیک کیا تھا. اور اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں پاکستانی نیوز اینکرز کی اور یوٹیوبرز جنہوں نے جا کے انٹرویوز کیے ہیں اسلام آباد کے اندر, تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کر کے BLA میں جانا ہے. اب BLA کیا ایسی جماعت ہے, کیا اس کے اندر موومنٹ ہے, کون سا ایسا جذبہ ہے کہ اندر سے لوگ اتنا اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس میں جانا ہے. اور ان کے کام آپ خود دیکھ سکتے ہیں, وہ اپنے ہی پاکستانیوں کو مار رہے ہیں. یہ جو 500 افراد انہوں نے نیچے اتارا تھا ٹرین سے, یہ اپنے ہولی منتھ رمضان کی چھٹیوں کے لیے جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے. تو یہ اپنے ہی لوگوں کو اس طریقے کے ساتھ مارنا اور پھر اس گروپ کی اتنی زیادہ حمایت بھی کرنا, تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ آتی ہے کہ جیسے سٹارٹ پہ ویڈیو کے میں نے بتایا کہ بلوچستان کے اندر بہت سارے نیچرل ریسورسز ہیں جن کے اوپر پورا پاکستان چل رہا ہے. نیچرل گیس صرف بلوچستان سے آتی ہے, بہت سارے نیچرل انگریڈینٹس ہیں جو صرف اور صرف بلوچستان سے آتے ہیں, لیکن اس کے بدلے میں ہم ان کو کچھ بھی نہیں دیتے. 0% وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہے, اور بالکل بھی وہاں پہ جو ہے وہ اس طرح کی فیسیلیٹیز اور کچھ اس طرح کا نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ گروپ سامنے نکلا. اور کچھ ماضی کے اندر ہم نے اس طرح کے دور بھی دیکھے ہیں, جیسے ضیاء الحق کا دور تھا اس کے اندر بھی, اور پرویز مشرف کے دور میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ ان کو بہت برے طریقے سے ماری گئی. جیسے اگر نواب اکبر بگٹی کا قتل دیکھا جائے, اور باقی ضیاء الحق کے دور میں بھی آپ کو کافی زیادہ ایگزامپلس ملیں گی. تو جب آپ یہ ٹھان لیتے ہیں کہ ہم نے اسٹیٹ کے اندر سب کو مار کے تو اس کے اوپر قبضہ کرنا ہے, تو پھر آپ کو اس طرح کے گروپس ہی نظر آتے ہیں. جب آپ ظلم کیا بالکل ایک ارادہ کر لیتے ہیں, تو پھر اپنے ہی لوگ وہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں کہ یہ ظلم کو روکا جائے. اس بات کو اب مینیج کس طریقے کے ساتھ کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو BLA کو جو فنڈنگ ہوتی ہے, ان جماعتوں کو جو باہر سے فنڈنگ ہوتی ہے, سب سے پہلے تو ان فنڈنگ کو روکا جائے. دنیا میں ہمیں کافی مثالیں ایسی دیکھنے کو ملتی ہیں جہاں پہ انہوں نے کسی بھی گروپ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی فنڈنگ روکتے ہیں. ان ملکوں سے جو فنڈنگ کر رہے ہوتے ہیں جا کے ان کے ساتھ بات کریں, ان کو سب چیزیں دکھائیں کہ یہ ہمارے ملک میں کر رہے ہیں, تو سب سے پہلے تو ان کی فنڈنگ روکیں. سب سے پہلے ان کا پیسہ رکے گا تو ریسورسز خود بخود رک جائیں گے. اس کے بعد ان کے اوپر پھر اچھا سا ایک سخت سا آپریشن کریں تو آپ بڑے آسانی کے ساتھ اس پہ قابو ڈال سکتے ہیں. لیکن یہ سب کرنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی توجہ اور ٹائم چاہیے ہوتا ہے, جو کہ ہماری آرمی کے پاس بالکل نہیں ہے, کیونکہ وہ پنجاب کے اندر PTI کے ساتھ آج کل کافی زیادہ مصروف ہیں, اور ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے وہ کافی زیادہ جو ہے نا صبح شام کام کر رہے ہیں. تو یہ جو BLA اور جو اس طرح کے گروپس ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں, وہ ان کو قابو کرنے کے لیے ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ابھی یہ جو ٹرین کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد ابھی ایک ہی دن کے اندر انہوں نے آپریشن کر کے 33 BLA کے لوگوں کو مار کے تو تمام مسافروں کو بازیاب کروا لیا ہے. اور اس آپریشن کے اندر, اس ہائی جیک کے اندر 21 مسافر مارے گئے, جس میں 5 جو پاکستانی آرمی کے جوان ہیں وہ الگ ہیں. تو یہ لوگ اس کے اندر جو ہے مارے گئے, لیکن ان کو سب کو بازیاب کروا لیا گیا. ابھی انہوں نے اتنی زیادہ یہ ایکٹیونیس دکھائی ہے, تو یہ ایکٹیونیس ان کی پہلے کہاں پہ تھی؟ سٹارٹ پہ اگر اس کو شروع سے کنٹرول کر کے چلا جائے تو ٹیررزم کو آپ کافی اچھے طریقے کے ساتھ کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر یہ BLA کے فیکٹس اینڈ فگر کی طرف ریکارڈ کی طرف دیکھا جائے تو 1000 سے زیادہ انہوں نے 2024 کے اندر اٹیکس کیے ہیں, اور جس کے اندر 96% KPK اور بلوچستان میں ہے. اور KPK کے اندر جتنے ٹیررسٹ اٹیک ہوئے ہیں اس کے اندر 558 افراد کی اموات ہوئی ہے, جس کے اندر صرف 13 لوگ جو تھے وہ KPK سے باہر تھے, باقی تمام KPK کے لوگ تھے. جب پشاور میں APS کے اوپر اٹیک ہوا تھا تو اس کے بعد ساری سیکیورٹی ایجنسیز نے ساتھ بیٹھ کے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا, جس کے بعد انہوں نے ٹیررزم پہ کافی زیادہ قابو پا لیا تھا. لیکن اسی پلان کو یہ کنٹینیو نہیں رکھ پاتے. جب بھی کوئی بڑی ٹریجڈی ہوتی ہے جس کے اندر بہت زیادہ لوگوں کی اموات ہوتی ہے, تب جا کے یہ ایک پلان بناتے ہیں, اس کو امپلیمنٹ کر کے قابو کر لیتے ہیں موقع پہ, پھر یہ واپس اپنے اپنے کام کی طرف آ جاتے ہیں. اس پلان کو, اس کام کو یہ کنٹینیو نہیں رکھ پاتے کیونکہ یہ کہیں اور پہ مصروف ہیں. اب جب طالبان کی حکومت آئی تھی تو یہ طالبان کی حکومت کو پاکستان کے اندر بڑے اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کیا گیا تھا کہ یہاں پہ پاکستان جو ہمارے PTI کے چیئرمین ہیں انہوں نے بھی اس کو بہت اچھے سے کافی کیا تھا, اور جو علی امین گنڈا پور ہیں انہوں نے بھی کافی اپریشیٹ کیا تھا طالبان کی حکومت کو کہ کیا انہوں نے وہاں پہ عدل و انصاف کا اور اسلامی قوانین بنائے ہیں. لڑکیوں کو اسکول جانے سے روک دیا, لڑکیاں انہوں نے گھر بٹھا دی ہیں, اور بہت اچھا انہوں نے کارنامہ کیا ہے, بہت اچھے طریقے کے ساتھ وہ لے کے چل رہے ہیں. تو یہ اسی کی ایک جھلک ہے.
جب آپ طالبان کو اور ان کی ان چیزوں کو اتنے اچھے طریقے کے ساتھ پروموٹ کریں گے تو پھر آپ کو یہی آؤٹ پٹ دیکھنے کو ملے گی. اب ڈفرینٹ قسم کی گورنمنٹس آتی رہی ہیں. جتنے بھی ڈکٹیٹرز آئے ہیں انہوں نے تو بلوچستان کی اچھے طریقے کے ساتھ جو وہاں پہ نامور لوگ تھے جنہوں نے آگے سے بات کرنے کی کوشش کی ان کو طاقت کا استعمال کرتے ہوئے مار دیا گیا. لیکن جو سیاسی پارٹیز آئی ہیں انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا, کیونکہ جب پہلے PMLN کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کے ساتھ جا کے بات چیت کریں گے, لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں کی. عمران خان صاحب کی جب حکومت آئی تو انہوں نے بھی کہا تھا میں بلوچستان کے ساتھ مل کے اس معاملات کو حل کروں گا, لیکن انہوں نے کسی قسم کا یہ کام نہیں کیا. اور اب پھر PMLN کی گورنمنٹ ہے تو ابھی بھی یہ اس طرح کا کوئی بھی کام نہیں ہو رہا, کیونکہ جو تمام حکومت ہے وہ پنجاب کے اندر اور دوسرے صوبوں کے اندر جو ہے وہ مصروف ہے. وہاں پہ وہ ترقیاتی کام کروا رہے ہیں, روڈ کے اوپر رنگ کروا رہے ہیں ایک دن کے لیے, اس کے بعد وہ بھی اڑ رہا ہے. تو ان کے پاس یعنی کام اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ بلوچستان کے مسئلے کے اوپر یہ جا کے بات کر سکیں. اور ہر روز وہاں پہ لوگ جو ہے اس طریقے کے ساتھ گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں, لیکن ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہے. اگر یہاں پہ اب یہ تعداد اگر آپ دیکھی جائے کہ کتنے ہزار لوگ اور 500 لوگ, ہم کتنی آرام سے کہہ رہے ہیں کہ ٹرین کو ہائی جیک کیا, اتنے لوگ مار دیے. صرف 311 لوگ مرے تھے 9/11 کے اندر امریکہ کے اندر. انہوں نے 2 ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی. 500,000 سے زیادہ 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو انہوں نے قتل کیا تھا عراق میں اور افغانستان میں. پورے 2 ملکوں کو انہوں نے ڈیسٹیبلائز کر کے رکھ دیا تھا. صرف اور صرف ان کے 311 لوگوں کی جانیں گئی تھی. اور یہاں پہ ہر سال 1000 سے زیادہ لوگوں کی جان جاتی ہے, لیکن ان کو بھی پتہ ہی نہیں ہے. جب آپ نے سویلینز کو بلڈی سویلینز کہہ کے بلانا ہے تو پھر ان کی اموات کا بھی تو آپ پہ اثر نہیں نہ ہونا. اور اس کا اثر اب ہمارے اوپر بھی اتنا زیادہ ہے کہ آرام سے اگر کوئی اس طرح کی خبر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آرام سے پڑھتے چلے جاتے ہیں کہ 5 افراد یہاں پہ مر گئے, 10 افراد وہاں پہ مر گئے. ابھی آج صبح ایک فریش نیوز دیکھی ہے, خودکش دھماکہ ہوا ہے, ایک بندے کے اوپر 5 لوگ اس کے اندر گئے ہیں. تو یہ ایک عام روٹین بن چکی ہے, کیونکہ ہمارے ہاں انسان کی قدر نہیں ہے. یہاں پہ کوئی کسی کا مرنے کا, کسی کی زندگی کا, کسی قسم کا یہ چیز نہیں دیکھی جاتی. جب کوئی ایسا پلان ہوتا ہے, جب کوئی ایسی ٹریجڈی بری ہوتی ہے, ایک چھوٹا سا پلان بنا کے قابو کر کے ایک اپنا نام بنا کے پھر سائٹ پہ ہٹ جاتے ہیں. تو اس کا حل صرف اور صرف بلوچستان کا KPK کا دہشت گردی کا ایک تو سخت قانون ہے, ایک تو اچھے طریقے کے ساتھ ان کے خلاف آپریشن ہے, اور پھر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت ہے. بات چیت کے ساتھ آپ ان مسائل کو بڑے اچھے طریقے سے حل کر سکتے ہیں, لیکن DLA کے ساتھ بات چیت اب نہیں ہو سکتی, کیونکہ جو انہوں نے کام کر دیا اب ان کے ساتھ بات کرنے کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرے گا. ان کو ختم ہی کیا جائے گا. اور بہت کم لوگ ہیں, جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا, 4, 5, 6 ہزار لوگ ہیں. ان کی تعداد فائنل نہیں ہے. اگر آپ میں سے کسی کو پتا ہو تو ضرور بتائیے گا. ان کی تعداد بہت کم ہے. ان کو بڑے آرام سے ختم کیا جا سکتا ہے. ان کو ختم کر دیں, اور جو 90% سے زیادہ عوام جو کہ پاکستان کے حق میں بیٹھی ہے ان کو ان کے حقوق دیے جائیں, وہاں پہ ڈیولپمنٹ کی جائے, اور ان کے ساتھ ان کو پاکستانیوں کی طرح ساتھ لے کے چلا جائے. پنجاب اکیلا پاکستان کا صوبہ نہیں ہے, باقی بھی سب ہمارے بھائی ہیں. تو اس کا جو حل ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے. اور اس طرح کے واقعات کو جب انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بھی چلایا جاتا ہے اور ساری دنیا اس کو دیکھتی ہے تو ملک کے اوپر کافی برے اثرات اس چیز کے پڑتے ہیں. ملک کی ریپوٹیشن, اب ریپوٹیشن کہاں, اب تو ریپوٹیشن بہت زیادہ نیچے جا چکی ہے. پاسپورٹ دیکھے تو دنیا کے 4تھے نمبر پہ ہے نیچے سے, اور دہشت گردی میں دیکھا جائے تو دوسرا نمبر آ گیا. ٹاپ 5 کے اندر ہم دونوں چیزوں کے اندر موجود ہیں. تو یہ تو ابھی کافی زیادہ مشکل ہے, لیکن امید کرتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بہتری آئے گی. جب ہر ادارہ ایمانداری سے اپنا کام کرے گا تو اداروں کے اندر بہت زیادہ طاقت موجود ہے, بہت زیادہ ریسورسز بھی موجود ہیں جن کے ساتھ یہ قابو کر سکتے ہیں. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کسی کو اپنا کام نہیں پتہ. ہر بندہ دوسرے کے کام میں جا کے ٹانگ اڑا کے اگلے کا بھی کام خراب کرتا ہے اور اپنا تو کام چھوڑ دیتا ہے, جس کی وجہ سے یہ سب مسائل جو ہے وہ پیش آتے ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ وقت کے آنے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کے اندر بہتری آئے گی. اگر آپ اسی طریقے کے ساتھ اگنورنس کا بیہیویئر رکھیں گے, ابھی آپ نے ایک پلان بنایا, ان کو قابو کیا, پھر اس کے بعد آپ چھوڑ دیں گے, تو پھر اس سے بڑا ایک آپ کو منصوبہ آنے والے وقت میں نظر آئے گا. تو امید کرتے ہیں کہ وقت میں آنے کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ایک امن ہوگا. اسی یقین کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.